نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، آج میں آپ کو اسی کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کے فوائد اور فضائل بیان کرنے لگ جائیں تو یقین کریں گھنٹوں لگ جائیں گے، مگر اس کے فوائد اور اس کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، نہیں کوئی اس کے فضائل اور فوائد بیان کر سکتے ہیں۔ البتہ بطور ایک عمل علماء کرام نے اس کے کچھ اعمال لکھ دیے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ شک کریں کہ یہ عمل کرنے سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ یا ذا الجلال والاکرام یہ وہ جملہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے وہ صفات بیان ہیں کہ اگر کوئی دعا کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو یاد رکھیے اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگا، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا، یہ بات ذہن نشین کر لے۔ یہ اتنے پاورفل الفاظ ہیں۔ تو جب انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر اور وظائف تو دعا کے بعد آتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد، ان میں سے کچھ یہ ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ، تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کے کچھ فوائد یہ ہے۔ نمبر 1 کہ ایسے شخص کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں گے یا ذا الجلال والاکرام، تو اس کے معنی بھی اسی طرح ہیں اور اس کا تاثیر بھی اسی طرح ہے کہ جو اس کا ورد کرتا ہے، اور یہ اللہ کے وہ اسما ہیں جس کے کا ورد کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ 100 بار اس کو پڑھ لیتا ہے روزانہ صبح یا شام، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتا ہے۔ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے صبح یا شام کو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی مشکلات ختم فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے مشکلات کیا ہوتے ہیں؟ یا تو کاروبار کے مشکلات ہوتے ہیں، یا رزق کے ہوتے ہیں، یا مال کے ہوتے ہیں، ایسے مشکلات ہوتے ہیں۔ تو یہ مشکلات اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ صبح یا شام کو 100 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ لیتے ہیں تو اس کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے دل کی بے چینی اور گھبراہٹ کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر کے اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ نمبر 4،
کہ اللہ تبارک و تعالی ڈپریشن اور ٹینشن کو ختم فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دلی سکون عطا فرما دیتا ہے. دل کی بے چینی اور بے سکونی ختم فرما دیتا ہے. نمبر 5 کہ جو لوگ صبح یا شام کو 100 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق اور مال میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو مال عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رزق اور مال کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے. نمبر 6 کہ جو لوگ صبح یا شام کو 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نام اور مقام عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو معاشرے میں لوگوں کے نظروں میں عزت مند بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مشکلات اور رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے. اگر آپ ان چیزوں سے امن چاہتے ہیں تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے. اگر یہ عمل کرنا چاہے تو کم از کم 21 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ عمل کر لے. رزق کی تنگی، پریشانیاں، رکاوٹیں، دل کی بے چینی یہ اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا. لیکن اگر آپ روزانہ اس کو 100 بار پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوگی، آپ کی مشکلات ختم ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گے. لہذا 100 مرتبہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام. کسی خاص چیز کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں، مثال کے طور پر باقی تو کچھ نہیں لیکن رزق کی پریشانیاں ہیں، مال کی پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، مال کی تنگی ہے، یا آپ کی حاجت ہے، آپ کی مشکل ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو روزانہ 100 بار پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن. اللہ تبارک و تعالی آپ کی دل کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا. 100 مرتبہ پڑھنے والے کے دل میں جو بھی خواہش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کی ہر خواہش اور ہر مراد کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.